بہنوں کے سیشن میں ہے اور مائک نمبر 5 بالکل اخیر میں ہمارے بھائیوں کے شعبے میں ہے۔ اب میں سوال شروع کرتا ہوں۔ مائک نمبر 1 میں جو بھائی ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنا نام اور پروفیشن پیشہ بتا کر اپنا سوال شروع کریں۔ میرا نام شنکر بھائی ہے، میں سورت سے آیا ہوں، اور سورت میں آپ کے ایک ایگزیبیشن میں دیکھا ہوں، اطہر خان وہاں آئے تھے، ان سے میں بات چیت کیا ہوں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اسلام پاک ناپاک میں بہت مانتا ہے۔ ابھی جب بہنوں آتا ہے ایم سی پیریڈ میں رہتی ہے تو ان کو نماز ادا کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا جہاں تک کہ وہ پیریڈ میں ہے، اور پھر جب انسان ماتا کے اندر میں اس کا جنم ہوتا ہے تو وہی ایم سی پیریڈ میں جو ایم سی پیریڈ کا جو مٹیریل ہے اس سے ہی انسان کی جسم بنتا ہے۔ تو پھر کیا ہمارا پورا شریر پاک ہے یا ناپاک ہے؟ اس کے بارے میں سمجھانے کا پریاس کیجیے۔ بھائی صاحب کا بہت اچھا سوال ہے۔ بھائی صاحب سورت سے ہے اور پوچھ رہے ہیں کہ اسلام پاک اور ناپاک میں بہت مانتا ہے، اور جب خواتین حیض میں ہوتی ہے ڈیورنگ دا مینسٹرل سائیکل، اس وقت انہیں اجازت نہیں کہ وہ نماز پڑھے، اور یہ کہنا چاہتے کہ کیونکہ اس وقت عورت ناپاک ہے، اور اسی ناپاک کے ذریعے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت بھی نماز نہیں پڑھنے کا حکم ہے۔ اور اس کا مطلب یہ، کیا ہر انسان ناپاک پیدا ہوا؟ یہ فلسفہ انسان ناپاک پیدا ہوا یہ عیسائی کا فلسفہ ہے، مسلمان کا نہیں۔ یہ جو آپ نے ایگزامپل دیا، مثال دی، اس سے غلط فہمی ہو سکتی ہے، لیکن میں آپ کی غلط فہمی کو دور کروں گا انشاءاللہ۔ کیونکہ میڈیکل ڈاکٹر ہوں، میں جانتا ہوں کہ عورت جب حیض کے وقت ہوتی ہے ڈیورنگ دا مینسٹرل سائیکلز، دیر آر ویریس سائیکولوجیکل چینجز، جو دماغ کی جو چینجز ہوتے سائیکولوجیکل، مینی فزیولوجیکل چینجز ٹیک پلیس۔ تو اس چینجز کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورتوں کو چھوٹ دی ہے کہ ایسی حالت میں آپ نماز پڑھنے کی آپ کو ضرورت نہیں، چھوٹ ہے۔ چھوٹ مطلب کنسیشن۔ تو جب کسی آدمی کو یا عورت کو کنسیشن دی جاتی، اس کا مطلب نہیں کہ یہ اسے ذلیل کر رہا ہے، سمجھ رہے آپ نا؟ تو چھوٹ دی جاتی کہ آپ اس وقت جب حیض کی حالت میں آپ کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ رہے آپ نا؟ تو اسی طریقے سے یہ کہنا کہ انسان ناپاک پیدا ہو بالکل غلط ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہے، ہم جب پیدا ہوئے، جو قرآن کی آیت ہے، ہم پیدا ہوئے منی سے، سیمن، اوم ایز ویل ایز سپرم، مل کے زائگوٹ ہو جاتا ہے۔ اس کو ہندی میں کیا کہتے ہیں، اردو میں کیا کہتے ہیں، ذرا میڈیکل جو اسٹڈیز کیا ہوں میں انگریزی میں کیا ہوں، تو مین سپرم اینڈ اووم میٹ، اٹس کالڈ اے زائگوٹ۔ آپ سمجھے نا؟ تو اس کا مطلب ہمیں جب منی نکلتی ہے ہمیں نہانا فرض ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ منی ناپاک ہے۔ جب ہم بستری کرتے ہیں، جو ذہنی حالت ہوتی ہے وغیرہ، اس کے وجہ سے نہانا ضروری ہے نماز پڑھنے کے پہلے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ منی ناپاک ہے۔ قرآن اور حدیث میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ منی ناپاک ہے، لیکن اکثر لوگ غیر مسلمان بھی سمجھتے کہ منی ناپاک ہے۔ منی ناپاک نہیں ہے۔ ایک حدیث اللہ کے رسول کی کہ ایک شخص ہم بستری کرنے کے بعد وہ منی کپڑے پہ گر جاتی ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس منی کو کھرچو، مطلب وہ جب ڈرائی ہو جاتا ہے اسے نکال دو، بس کافی ہے۔ تو یہ کہنا کہ منی ناپاک ہے، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ منی ناپاک ہے ہی نہیں، کیونکہ منی سے ہم پیدا ہوتے۔ تو اسی طریقے سے یہ سوچنا کہ انسان ناپاک پیدا ہوا بالکل غلط ہے، یہ عیسائی کی سوچ ہے۔ مین از بورن ان سن، ہیومن بینگ۔ تو الحمدللہ جو قرآن کی آیت ہے من منی یمنا، ایک سپرم سے پیدا ہوئے، اور کئی جگہ لگا کہ ہم مکسڈ فلوئڈ سے، سورہ انسان سورہ نمبر 76 ورس نمبر 2 میں، کہ ہم نے انسان کو بنایا ہے امشاج سے، مطلب مکسڈ فلوئڈ سے۔ تو اس کا مطلب جو عورت میں اووم ہوتا ہے
جو مرد میں منی سپرم ہوتا ہے اس سے انسان پیدا ہوا اور کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ ناپاک ہے. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. مائک نمبر 3 خاتون سوال کر سکتی ہیں. السلام علیکم. قریب آ جائیں, تھوڑا مائک کے قریب ہو جائیے. I'm Matilda Dias from Goa, working here in Mumbai. And I have been working for the last few years in Gulf. During that time, I was really happy during the time of Ramadan. And this time was a fasting time. Those times, the Arabs over there, they fast and they forgive and they do lot of good things. But after that Ramadan, Eid finish, they continue with the same things which they have done before Ramadan. So it's not fair, you know. But I believe Islam is beautiful and I really like the way it is. بہن کا سوال ہے, کئی سال گلف کنٹریز میں گزارا کیا ہے اور رمضان کے وقت اسے اچھا لگتا ہے, دیکھتے مسلمان کس طریقے سے دیالو ہے, مہربان ہیں, اچھے کام کرتے ہیں, چیریٹی کرتے ہیں, محبت سے رہتے ہیں. لیکن یہ عرب لوگ جب رمضان ختم ہو جاتا ہے تو پھر سے اسے بھول جاتے, یہ غلط ہے. لیکن ان کا نظریہ ہے کہ اسلام اچھا مذہب ہے. میں مانتا ہوں جو آپ کہہ رہے ہوتا ہے, ہر انسان کے ساتھ نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہر انسان کو پتا ہے کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. لیکن رمضان کے موقع پہ وہ چاہتا ہے کہ میں جتنے اچھے کام کروں میرے اچھائی پن کی انتہا ہو رمضان کے وقت. تو اس وقت وہ کوشش کرتا ہے کہ چھوٹی موٹی غلطیاں جو وہ عام طور پہ کرتا ہے وہ اسے کوشش کرے کہ کم از کم رمضان میں نہ کرے. تو اس طریقے سے وہ اور جد و جہد کرتا ہے, مسلمان اور جہاد کرتا ہے کہ کم از کم رمضان میں تو میں 5 ٹائم نماز پڑھوں, کم از کم رمضان میں تو جماعت سے پڑھوں, کم از کم رمضان میں تو قرآن پڑھوں. عام طور پہ ہو سکتا ہے وہ 3 بار نماز پڑھتا ہے, رمضان میں 5 بار پڑھتا ہے. عام طور پہ ہو سکتا ہے ایک آدھ جماعت چھوٹ جاتی ہے, رمضان میں سب جماعت ملتی ہے. عام طور پہ قرآن پڑھتا ہے ایک دن ہار کر کے, رمضان میں ہر روز پڑھ رہا ہے, زیادہ پڑھ رہا ہے. تو یہ کیفیت ایسی ہے جو اللہ کے رسول نے کہا کہ رمضان کے مہینے میں شیطان کو قید کیا جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ ڈسٹریکشن جو رہتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں, اسی لیے انسان اچھائی کا جو لیول رہتا ہے وہ اونچا ہو جاتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ رمضان کے بعد آپ واپس اپنے غلط کام یا چھوٹی موٹی برائی پہ جاؤ. اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 میں کہ روزہ آپ پہ فرض کیا گیا ہے جس طریقے سے جیسے پہلے لوگوں پہ فرض کیا تھا تاکہ آپ تقوی حاصل کر سکو. تو روزے میں ہم بھوکا رہتے ہیں کیوں؟ سب سے اول چیز ہے کہ آپ متقی بنو, اور اس میں ہر انسان کا تقوی اونچا ہوتا ہے. کئی لوگ رمضان کے بعد بھی اس پہ عمل کرتے, کچھ لوگ کا میٹر تھوڑا ڈاؤن ہو جاتا ہے. لیکن آپ بالکل صحیح فرماتے کہ ہمیں ہر وقت چاہے رمضان ہو یا رمضان نہ ہو ہمیں کم از کم منیمم تو ہونا چاہیے. جو فرائض ہے وہ تو پورا کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے جو 5 وقت کی نمازیں پڑھنا چاہے رمضان میں شاید زیادہ پڑھے, تہجد بھی پڑھے, سنتیں زیادہ پڑھے, وہ منیمم لیول ہے. وہ تو ہر مسلمان کو ہر وقت مینٹین کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ لیول آف چیریٹی میں گو ہائی ڈیورنگ رمضان, لیکن منیمم مینٹین ہر مسلمان کو کرنا چاہیے. بہن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ اسلام کے بارے میں جانتے ہیں؟ Yes, quite a lot. آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ Yes, I do. Do you believe idol worship is wrong? Yes, I do. Do you believe Jesus is God? Yes. You believe Jesus is God? Because I am Christian, I am born that way, so I have to go on. That's it. Sister, do you know that Islam is the only non-Christian faith which makes an article of faith to believe in Jesus Christ, peace be upon him? No Muslim is a Muslim if he does not believe in Jesus Christ, peace be upon him. We believe that he was one of the mightiest messengers of God. We believe that he was the Messiah translated Christ. We believe that he was born miraculously without any male intervention, which many modern day Christians today don't believe. We believe that he gave life to the dead with God's permission. We believe that he healed those born blind and lepers with God's permission. The Christians and the Muslims, they are going together. Yes, we are going together. But and I'm happy. But one that may ask. We are not fighting. I know that. I think so, in my side, Correct, you're I right. really believe Islam and I love my religion also. But
Most of the Christians believe that Jesus Christ is God. He claimed divinity. In fact, if you read the Bible, there is not a single unequivocal statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me. I'd like to repeat that statement. If you read the Bible, which you believe is the word of Almighty God, if you read the Bible, there is not a single unequivocal statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me. In fact, if you read the Bible in the Gospel of John, chapter number 14, verse number 28, Jesus Christ, peace be upon him, says, my Father is greater than I. Gospel of John, chapter number 10, verse number 29, my Father is greater than all. Gospel of Matthew, chapter number 12, verse number 28, I cast out devil with the Spirit of God. Gospel of Luke, chapter number 11, verse number 20, I with the finger of God cast out devil. Yes, you are right. I didn't say that you are wrong. You are just right, sir. So, Jesus is also said in Gospel of John, chapter 5, verse number 30, Jesus Christ, peace be upon him, said, I can of my own self do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is just. For I seek not my will, but the will of my Father. Anyone who says, I seek not my will, but will of Almighty God, he's a Muslim. So Jesus Christ, peace be upon him, according to the Bible, is a Muslim. Muslim means a person who submits his will to God. Jesus Christ, peace be upon him, never claimed divinity. He never said that he was God. He said he was a messenger of God. It's clearly mentioned in the Gospel of John, chapter 14, verse number 24. He said, the words that you hear are not mine, but my Father's who has sent me. It's mentioned in the book of Acts, chapter number 2, verse number 22, that ye men of Israel, listen to this. Jesus of Nazareth, a man approved of God amongst you by wonders and miracles and signs, which God did by him, and you are witness to it. A man approved of God amongst you by wonders and miracles and signs, which God did by him, and you are witness to it. So Jesus Christ, peace be upon him, was a man. He never claimed divinity. So I'm asking you, this is the teaching of the church. So would you believe in the teaching of the church, or would you believe in the statements of Jesus Christ, peace be upon him, which is mentioned in the Bible? I have no comments. All these statements I'm mentioning, sister, are references from the Bible. I'm speaking from my memory. What you can do, you can go and refer to these verses. All these verses are in red letter. Red letter means Jesus Christ, peace be upon him, himself has said. So according to your Bible, Jesus Christ, peace be upon him, was a messenger of God, which is also mentioned in the Quran. He did miracles with the permission of God. That does not make him God. So I'm asking you, when Jesus never claimed divinity, when Jesus never claimed that he was God, so why are you believing he's God? Isn't this a blind belief? I have nothing to say, sir. I request you, you go home and you do your research. Yeah. Then you will understand that Jesus Christ, peace be upon him, submitted his will to God, but he was never God. If anyone who says that he submits his will to God, in Arabic we say Muslim. And Jesus Christ further prophesies about Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam in several places. Besides in the Old Testament, in the book of Deuteronomy, chapter number 18, verse number 19, in the Song of Solomon, chapter number 5, verse number 16, in the book of Isaiah, chapter 29, verse number 12. He's also prophesied in the New Testament, in the Gospel of John, chapter number 14, verse number 16, in the Gospel of John, chapter 15, verse number 26, in the Gospel of John, chapter 16, verse number 7, as well as Jesus Christ, peace be upon him, said, in the Gospel of John, chapter number 16, verse number 12 to 14, I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself. All that he hears shall he speak. This prophecy is nothing but coming of the last and final messenger, last and final prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. So Jesus Christ, peace be upon him, was one of the mightiest messengers of Almighty God, Allah subhanahu wa ta'ala. But he also prophesies that there is one more prophet to come, who would be the last prophet. So it's your duty, if you believe in Jesus Christ, you have to believe he is the messenger of God, and also believe that Prophet Muhammad, peace be upon him, is the last and final messenger. Do you believe Prophet Muhammad to be the messenger of God, sister? I do believe that Muhammad Rasulullah Sallam is a messenger of God. Do you believe Jesus is a messenger of God? Nothing to say. Do you believe he is God, or do you believe messenger of God? Nothing. I don't know. So I request you, sister, that you see my video cassette, similarities between Islam and Christianity. You will get more knowledge of the Bible as well of the Quran. And I pray to Allah subhanahu wa ta'ala to give you guidance and give you hidayah. You do know many things about Islam. I request you to even study your Christianity, not just hear from hearsay. And hopefully
you will get the truth, and that day you can really thank Almighty God to give you the truth. Thank you, sister. Inshallah. Thank you. माइक नंबर 2। अस्सलाम वालेकुम जाकिर भाई जी, मैं अभिषेक वर्मा, मेरी एज 19 साल, एमपी से आया हूँ। मुझे मुस्लिम होना है और एक हिंदी के लिए कुरान पाक चाहिए, और घर से थोड़ा सा प्रॉब्लम है मुझे, इसलिए निकाल दिया है घर से। फ़िलहाल मैं अभी यहीं हूँ, मैं अपने फ्रेंड के साथ, मोहम्मद रफ़ीक खान है भाई का, उन्हीं के साथ में हूँ, तो मुझे मुस्लिम होना है। भाई साहब ने कहा कि उसे मुसलमान बनना है और वो चाहता है कि कुरान का तर्जुमा मिले। इंशाअल्लाह मेरे जवाब के बाद आप यहाँ आ सकते हैं तर्जुमा लेने के लिए। और उनने कहा कि वो मुस्लिम बनना चाहते हैं, घर में प्रॉब्लम है, अभी दोस्त के साथ रह रहे। भाई साहब मैं पूछना चाहता हूँ कि आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी। आप मानते हैं खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं? जी। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? जी। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी। आपको इस्लाम कबूल करने पे कोई भी मजबूर कर रहा है? कोई भी जबरदस्ती कर रहा है? जी बिल्कुल नहीं। कोई भी माली दबाव? जी बिल्कुल कोई भी नहीं। प्रेशर? जी बिल्कुल नहीं। कोई आपको धमकी दे रहा है? जी बिल्कुल नहीं। आप अपने दिल से करना चाहते? जी। अपने दिमाग से? जी। क्योंकि जबरदस्ती किसी को मुसलमान बनाना हमारे इस्लाम में हराम है, इस्लाम में भी हराम है, इस देश में भी हराम है। किसी को जबरदस्ती इस्लाम कबूल कराना इस्लाम में भी हराम है, इस देश में भी हराम है। तो आप अपने दिल से कबूल करना चाहते? जी। तो मैं इंशाल्लाह अरबी में कहूँगा और आप उसको दोहरा सकते। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दहु व रसूलुहु। व रसूलहु। मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है। माशाल्लाह आप मुस्लिम बन चुके हैं। क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ स्टेज पर आकर? ज़रूर, आप इधर आ सकते हैं और इंशाल्लाह मेरे से कुरान मस्जिद का तर्जुमा आप आ सकते हैं। और नाम भी बता दीजिए मुझे। तो वैसा आपका नाम क्या था आपने कहा? अभिषेक वर्मा। अभिषेक वर्मा। अभिषेक जो अच्छा नाम मेरे ज़हन में, आप अपने आप को अब्दुल्ला कह सकते हैं। अब्दुल्ला मतलब अल्लाह का बंदा, अल्लाह का अब्द। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको जन्नत नसीब फरमाए, इस दुनिया में और आखिरत में भी बेहतरीन ज़िंदगी दे। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी मुश्किलात को आसान करे। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके ख़ानदान वालों को भी हिदायत दे। मेरी इल्तिजा है आपसे कि अपने ख़ानदान वालों से और मोहब्बत कीजिए। जो मुस्लिम बनने के पहले मोहब्बत करते थे उससे ज़्यादा मोहब्बत कीजिए, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि माँ के पैर के नीचे जन्नत है, आपकी, उनकी नहीं। आप अपनी वालदा की इज्जत कीजिए, उनका कहना मानिए। अगर वो कुरान और हदीस के खिलाफ कुछ कहते उस वक्त सिर्फ उनकी बात मत मानिए। उसके अलावा जो कुरान और हदीस के खिलाफ वो नहीं कहते, लेकिन आपको मिसाल के तौर पे पसंद नहीं था नीला कलर पहनना, अभी नीला कलर पहनना इस्लाम में हराम ने, वो अगर कहती है आपकी वालदा तो पहनिए। उनको मालूम पड़ना चाहिए कि मेरा बेटा मुस्लिम बनने के बाद मुझसे और मोहब्बत कर रहा है, मेरी और खिदमत कर रहा है। और हम दुआ करते अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। और इंशाअल्लाह आपसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला और काम लेगा इंशाअल्लाह। आप स्टेज पे आ सकते हैं, इंशाअल्लाह मैं आपको हिंदी में तर्जुमा दूंगा कुरान मजीद का, तब तक दूसरा सवाल पूछ सकते। माइक नंबर 4 खातून के शोबे में कोई गैर मुस्लिम खातून हो, उनको मौका दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनुराधा है और मैं नॉन मुस्लिम हूँ। मुझे एक सवाल पूछना है। मेरी जो दीदी थी वो नमाज भी पढ़ती थी और रोज़ा भी रखती थी, लेकिन अभी उनका इंतकाल हो गया है, तो क्या अल्लाह पाक उन्हें माफ़ करेंगे? आपने कहा कि आपकी दीदी, आपकी जो बहन थी वो नमाज भी पढ़ती थी, रोज़ा भी रखती थी और मुस्लिम थी वो? नहीं, हिंदू।
ہندو تھی تو نماز کس طریقے سے پڑھتی؟ جس طریقے سے اسلام میں پڑھنا چاہتا تھا، یا اسلام کے لیے ہی پڑھتی تھی، پر اس کی شادی نہیں ہو پائی اور وہ اسلام قبول نہیں کر پائے. آپ نے کہا کہ وہ نماز پڑھتی تھی، روزہ رکھتی تھی، لیکن شہادت نہیں دی تھی. ہاں، تو کیا وہ جنت میں جائیں گی؟ بہن، اسلام میں پبلک میں شہادت دینا فرض نہیں. اگر ایک انسان چاہے مرد یا عورت ہو، اگر اسے ایمان ہے کہ خدا ایک ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور وہ مانتا ہے یا مانتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، اس کے لیے کافی ہے مسلم بننا. جس طریقے سے ہندوازم میں دھاگا باندھنا، گنگا جل میں ڈبکی کھانا یا کرسچینٹی میں ہے، اس طرح اسلام میں نہیں. وہ خود اور اللہ کے درمیان ہے، اسے لوگوں کو کہنے کی ضرورت نہیں. اگر اس کو ڈر ہے کہ لوگ کو پتہ چل جائے گا کہ میں مسلم بنی، تو اس کو جان کا خطرہ ہے، تو وہ اگر اس چیز کو محفوظ رکھتی ہے، لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتی، پھر بھی وہ مسلم ہے. تو آپ جب جانتے وہ نماز پڑھتی ہے، تو میرے خیال سے ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان تھی، لیکن آپ سے نہیں کہا تھا. اگر وہ مانتی تھی کہ خدا ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لاتی تھی اور نماز پڑھتی تھی، روزہ رکھتی تھی، تو میرے نزدیک اگر اس کو ایمان تھا کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہے، تو انشاءاللہ میرے حساب سے وہ مسلم تھی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے جنت دے گا. ہو سکتا ہے کہ اس نے آپ سے نہیں کہی. اگر یہ ایمان نہیں تھا اسے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور بت پرستی کرتی تھی، اس کے ساتھ وہ نماز پڑھتی تھی، تو شرک اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں معاف کرے گا. قرآن میں لکھا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 میں، اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا. میں آپ کی بہن کو جانتا نہیں ہوں، لیکن سمجھ سکتا ہوں میرے حساب سے ہو سکتا ہے کہ پرسنٹیج زیادہ ہے، ممکن زیادہ ہے کہ وہ اللہ میں مانتی تھی، اللہ کے رسول میں مانتی تھی. اور اگر وہ اللہ کے رسول میں مانتی تھی اور ایک اللہ میں مانتی تھی، بت پرستی نہیں کرتی تھی، نماز پڑھتی تھی، روزہ رکھتی تھی، تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائیں گی. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بہن کہ آپ ایک اللہ میں مانتی ہے؟ ہاں میں مانتی ایک خدا میں مانتی ہے؟ مانتی ہوں. آپ بت پرستی کرتی ہے؟ نہیں، آپ بت پرستی میں نہیں مانتی؟ نہیں مانتی. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں مانتی ہوں. تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ مسلم بنے؟ ہاں، میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں. ماشاءاللہ. میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں، میں اپنے دل سے دل سے چاہتی ہے؟ دماغ سے؟ ہاں. کوئی بھی دباؤ؟ نہیں. مالی دباؤ؟ نہیں. کوئی پریشر؟ نہیں، کوئی پریشر؟ نہیں. دل سے کرنا چاہتی ہے؟ ہاں. اب بالغ ہے؟ ہاں. ماشاءاللہ. اگر آپ دل سے چاہتی ہے تو کوئی بھی آپ کو روک نہیں سکتا. میں انشاءاللہ عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دہرائیے. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ و اشہدو اشہدو ان محمدن محمد عبدہ عبدہ ورسولہ. رسول. میں شہادت دیتی ہوں میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، اور محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اس کے بندے اور آخری پیغمبر ہے. آخری پیغمبر. ماشاءاللہ آپ مسلمان ہو چکی ہے بہن، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ آپ کو بہترین زندگی دے اس دنیا میں آخرت میں، اور آپ کو جنت نصیب فرمائے. ہو سکتا ہے جنت میں آپ کی بہن سے ملاقات ہو آپ کی.